بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ پارہ 23 سورہ الصافات، رکوع 5، آیت نمبر 149 تا 166۔ مذکورہ آیتوں میں توحید کے اثبات اور شرک خاص کی ابطال ہے۔ خاص شرک عقیدہ بقول علامہ واحدی کے قریش کے علاوہ جہینہ، بنو سلمہ، بنو خزاعہ، بنو ملیح، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں متصور کرتے تھے۔ قذافی تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ نمبر 112۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ للہ البنات کا عقیدہ تمہارے عرف اور رواج اور رسم کے حوالے سے 100% غلط ہے۔ بدبختو، تم خود بیٹیوں کو باعث شرم و عار سمجھتے ہو۔ جس چیز کو تم بذات خود شرم محسوس کرتے ہو، تم اللہ کے لیے کیسے ثابت کرتے ہو؟ اور پھر جب تم نے خود جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، اس کا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دیکھو، کسی بھی دعوے کے اس بات کے حوالے سے 3 قسم کے دلائل دینے پڑتے ہیں۔ یا تو مشاہدہ ہے، یا نقل دلائل ہے ایک ایسی ذات کی جس سے استدلال ہو سکتی ہے اور جو سچائی پر مبنی ہو، اور یا عقلی دلیل ہوتی ہے۔ پہلے دلیل مشاہدہ، ان بدبختوں کے پاس، مشرکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نقل دلیل کے حوالے سے بھی ان بدبختوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک انہم من افکہم لیقولون، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اور عقلی دلیل بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل مندی کا جو تقاضا ہے، عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہوگی کہ جو ذات تمام کائنات سے افضل ہے، اشرف ہے، اکرم ہے، وہ اپنے لیے کم رتبہ والی چیز کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور اصطفى البنات علی البنین کا یہی مطلب ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی ہے اور اس میں بذریعہ وحی تم اس عقیدے کی تعلیم دے رہے ہو، یا تمہیں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ دکھا دو۔ وحی اور کتاب کہا ہے ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین کا یہی مفہوم ہے۔ وعلی کل حال، مذکورہ آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حد درمی کرنے والوں کے لیے الزامی جواب دینا زیادہ مناسب ہے۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے دعوے کو خود اپنی ہی نظریے کے ذریعے باطل قرار دینا۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدہ کی تردید کی اور مشرکین کے نظریوں کو استعمال فرمایا کہ بدبختو، تم بیٹیوں کو باعث شرم و عار سمجھتے ہو، تو اللہ کے لیے کیسی بیٹیاں متصور کرتے ہو؟ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محض بنات کا وجود باعث عار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو ایک الزامی جواب دیا ہے، ورنہ تحقیقی جواب جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الصمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد
ولم یولد ہے، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا۔ اس جملے کا ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ مشرکین عرب کے اس فاسد عقیدے کا بیان ہے کہ جنات کے سردارزادیہ فرشتوں کی مائیں ہے، گویا کہ معاذ اللہ جنات کی سردارزادیوں سے اللہ کا زوجیت کا تعلق ہے، اور اس تعلق کے اساس پر فرشتے وجود میں آئے ہیں۔ چنانچہ جب مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے تو ماں کہاں ہیں؟ تو مشرکین عرب نے جواب دیا کہ جنات کی سردارزادیہ، بس آگے بات یہی ہے۔ قذافی تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 23۔ لیکن اس تفسیر پر ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی تعلق کا ذکر ہے، زوجیت کا کوئی تعلق تو ہے نہیں، زوجیت کے تعلق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے راجح تفسیر یہ ہوگی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضحاک سے منقول ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ بعض اہل عرب کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ ابلیس اللہ کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے اور شیطان جو ہے ابلیس خالق شر ہے۔ تو اس عقیدے کی تردید کی گئی کہ تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اللہ کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ قذافی تفسیر ابن کثیر و قرطبی و تفسیر کبیر۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور انہم لمحضورون، جنات کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ جو جنات اور شیاطین کو جو مشرکین جنات اور شیاطین کو اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پکڑ ہوگی، حاضر ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن شیاطین اور جنات کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے وہ خود ہی اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں ان کا برا حشر ہونے والا ہے۔ مثلا ابلیس یہ جانتا ہے کہ حشر میں ان کا حشر کیا ہوگا، ابلیس کو معلوم ہے۔ فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ، پس پوچھے ان سے عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہے، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور خود ان کے لیے بیٹے، ام خلقنا الملائکہ، یا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو اناثاً عورتیں، وہم شاہدون، اور وہ گواہ تھے، الا انہم من افکہم لیقولون، سنو الا خبردار، انہم بے شک وہ من افکہم اپنے دروغ گوئی سے، من افکہم بدترین جھوٹ سے، لیقولون کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اولاد ہے اللہ کی، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کیا ہے بیٹیوں کو علی البنین، بیٹوں پر، مالکم تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین، آیا تمہارے پاس ہے کوئی دلیل واضح، فأتوا، پس لے آؤ، بکتابکم، اپنی کتاب کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا، اور ٹھہرایا ہے انہوں نے، بینہ، اللہ کے درمیان، وبین الجنت، اور جنات کے درمیان، نسباً، ایک رشتہ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور معلوم ہے جنات کو، انہم لمحضورون، کہ بے شک وہ حاضر کی جائیں گے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، عما یصفون، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتی ہے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے اللہ کے خالص ہے، فإنکم،
بے شک بلا شبہ تم وما تعبدون اور جن کو تم پوجتے ہو ما انتم علیہ بفاتنین نہیں ہے تم اللہ سے بہکانے والے الا من ہوا صال الجحیم مگر اسی کو جو جاننے والا ہے دوزخ میں وما منا اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی الا لہو مگر اس کا مقام معلوم ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور بلا شبہ ہم سب بستہ ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بلا شبہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین